الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں درس قرآن مجید کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب سید زین العابدین صاحب کہ وہ درس قرآن مجید کا آغاز کریں. الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سورۃ ابراہیم نشان آیا 24 اور 25. اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسی اچھی دی ہے. کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت کہ جس کی جڑ زمین میں مستحکم ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں، اور وہ درخت اپنے رب کے پھل لاتا ہو. یہ اور اس قسم کی دوسری مثالیں اللہ لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ رب العالمین نے آیہ مبارکہ میں کلمہ
طیبہ کی مثال دی ہے۔ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید اصل میں ہے کیا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، یا پھر وہ ہے کہ جو اسلام قبول کرتے وقت شہادتین کا اقرار کیا جاتا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی مثال دی، اور یہ کلمہ طیبہ وہ ہے کہ جو ایک پاکیزہ درخت کے مشابہ ہے۔ اس کی جڑیں کوئی کمزور نہیں ہیں، بلکہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندوں، جس موضوع سے متعلق مجھے بات کرنی ہے، فتنہ تکفیر، یعنی کسی بھی ایسے شخص کو کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو کافر قرار دینا، یہ ایک فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے جس نے گزشتہ 200 سال سے اس امت کی بیخکنی کی ہے، اس امت کے اندر قتل و غارت گری پیدا کی ہے، اس میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تکفیر کی، ان کو کافر قرار دیا گیا، ان کو مشرک قرار دیا گیا، ان کے خون کو حلال قرار دیا گیا، پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری پھیلائی گئی، خون ریزی کا بازار گرم کیا گیا۔ ایک مسلمان نے مسلمان کی عزت اور آبرو کو پامال کیا، اس کے در پہ ہوئے، غرض یہ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ جس لا الہ الا اللہ کہنے والے کو داڑھی پکڑ کر ذبح کیا جا رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور جو ذبح کرنے والا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا اسکت یا کافر یا مرتد، خاموش رہ اے کافر اے مرتد۔ یہ فتنہ آج سے نہیں ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ فتنہ آج سے ہے، یہ فتنہ گزشتہ 200 سال سے اس امت کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ بالخصوص ایسی تحریکیں نے جنم لیا کہ جنہوں نے خلافت عثمانیہ کو کمزور کیا، مسلمانان عالم کو مختلف دھڑوں کے اندر تقسیم کیا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ایک جو چیز دی گئی مجمل طور پر، وہ چیز تھی کہ جس سے مختلف آیات اور احادیث سے غلط نتیجہ نکال کر لوگوں کی تکفیر کی گئی، لوگوں کی تفسیق کی گئی، جبکہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ یہ جرم اس قدر بھیانک ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقہ کی طرف بھیجا، جو قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ ہے۔ ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور انہیں شکست دی۔ مجھے اور ایک انصاری کو ایک شخص ملا، جب ہم نے اسے گھیر لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ انصاری تو یہ سن کر علیحدہ ہو گیا اور میں نے اسے نیزہ مار کے قتل کر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا فقال لی یا اسامہ اقتلته بعدما قال لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا اے اسامہ، کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا؟
قال قلت یا رسول اللہ انما کان متعوذا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ فقال قتلته بعدما قال لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ مختلف روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس شخص نے کئی لوگوں کو، مسلمین کو قتل کیا تھا، اس سے کپڑے خون آلود تھے، لیکن انصاری صحابی نے تو ہاتھ روک لیا، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ نہیں روکا۔ ان کے پاس جواز یہ تھا کہ اس نے موت کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے فکیفا، اے اسامہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب وہ شخص لا الہ الا اللہ لے کر پیش ہوگا؟ اے اسامہ تم اس وقت کیا کرو گے جب وہ شخص لا الہ الا اللہ لے کر پیش ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما زال یکررها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کی تکرار کرتے رہے، حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، رواہ البخاری، یہاں تک کہ میں یہ تمنا کرنے لگا، مجھے یہ آرزو ہوئی کہ کاش اس دن سے پہلے میں مسلم ہی نہ ہوا ہوتا۔ اللہ کے بندو، بالعموم وہ لوگ کہ جو علوم اسلامیہ سے نہ بلد ہیں، نہ آشنا ہیں، وہ مختلف احادیث کے یا قرآن مجید کی آیت کے ٹکڑے لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اس کا قرینہ صارفہ بھی موجود ہے، لیکن ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی، وہ تو اپنے مطلب اخذ کرنے کے اندر مگن ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو اسلام کا دعوے دار ہو اس کو کافر قرار دیا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کسی شخص سے اس بات میں غلطی ہوتی ہے کہ وہ کسی کافر کو مسلم قرار دے دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح کی غلطی کو کئی مرتبہ دہراتا رہے، اس بات پر کوئی مواخذہ نہیں ہے کہ کسی کافر کو مسلم قرار دینے میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے۔ لیکن اگر کسی مسلم کو کافر قرار دیا جائے تو اس کی بھیانک سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَن قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، کہ جو شخص کسی مومن پر لعنت کرتا ہے تو اس کا لعنت کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کسی پر لعنت کرنا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مومن پر بہتان باندھتا ہے کفر کی اور اس پر الزام تراشی کرتا ہے کہ وہ کافر ہے یا اس نے کفر کیا، فَهُوَ كَقَتْلِهِ، تو یہ بھی ایسا ہے کہ گویا کہ اسے قتل کر دینا۔ الغرض اللہ کے بندوں، یہ وہ معاملہ ہے جو انتہائی نازک ہے۔ جو لوگ محض لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے کہ وہ یہ ان کی بدعمالیوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں فعل کا مرتکب ہے، فلاں شرک کا مرتکب ہے، فلاں کفر کا مرتکب ہے، اور اس بنیاد کے اوپر انہیں کافر یا مشرک قرار دیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی، بے شک اللہ رب العالمین نے میری امت سے تجاوز کیا، یعنی تجاوز اللہ عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت پر اللہ نے اس بات سے تجاوز کیا ہے، اس بات سے درگزر کیا ہے
کہ اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے یا اس سے کوئی بھول واقع ہو جائے یا وہ مجبور کر دیا جائے، تو یہ جو روایت ہے وہ ابن ماجہ میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے صحیح سند سے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے اس امت کی خطا اور نسیان سے اور اس چیز سے کہ وہ مجبور کر دی گئی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں دنیا کے اندر فتوے کی زبان کے اندر لوگوں کو کافر مشرک قرار دینے والے؟ یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ جو شخص فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے وہ اس بات سے ناواقف ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی کام مجبوری کی حالت میں کیا ہے یا اسے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے یہ حالت سفاہت کی حالت میں کیا ہے کہ وہ سفیہ تھا، بے وقوف تھا، کم عقل تھا، یا اس نے جہل کی بنیاد کے اوپر، نادانی کی بنیاد کے اوپر ایسا کام کیا ہے، یا اس نے بھول کر ایسا کام کیا ہے، یا اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایسا کام کیا گیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس امت کے اندر بعض گروہ ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی تکفیر ہے۔ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر اس طرح کی تکفیر کی جو مواد ہیں اس کو ڈھونڈیں اور سرچ کریں لوگوں کو کہ کون لوگ ہیں کہ جو محض عمل کی بنیاد کے اوپر، کوئی غلط عمل کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو کافر یا مشرک قرار دیتے ہیں، تو ایسے لوگ آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ جو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ قائم ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا اس وقت جب کہ وہ زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح شراب پینے والا جس وقت وہ شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 افراد کے اوپر لعنت کی، اور آپ نے اس میں ذکر کیا شراب کا کہ اللہ تعالی نے لعنت کی ہے شراب پر۔ یہ بتایا آپ نے کہ اللہ نے کن چیزوں پر لعنت کی ہے، ان چیزوں کو آپ نے گنوایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت کی ہے، وہ شاربہا اس کے پینے والے پر لعنت کی ہے، وہ ساقیہا اور اس کے پلانے والے پر لعنت کی ہے، وہ باعیہا اور اس کے بیچنے والے کے اوپر، وہ مبتاعہا اور اس کے خریدنے والے کے اوپر، وہ عاصرہا اور اس کے شراب کے نچوڑنے والے پر، وہ معتصرہا اور جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے اس کے اوپر، وہ حاملہا والمحمولۃ الیہ اور اس شخص کے لیے کہ جو اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اور اس شخص کے اوپر بھی لعنت کی ہے کہ جس کے لیے وہ اٹھا کے لے کر جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصابہ کے اندر اور ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاوی کے اندر ایک روایت کو لے کر آئے ہیں جو بالکل صحیح سند سے ہے۔ کہتے ہیں انہ کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل یکسر شرابہ، ایک شخص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کثرت سے شراب پیا کرتا تھا۔ اس کو ایک مرتبہ سزا دی گئی، پھر وہ چلا گیا، پھر دوبارہ سے اس نے اس کام کا ارتکاب کیا، پھر اس کو سزا دی گئی۔ الغرض کئی مرتبہ ایسا ہوا، تو جب ایک مرتبہ اسے لایا گیا اور اسے سزا دی جا رہی تھی، فقال رجل لعنہ اللہ، ایک شخص نے کہا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، ما اکثر ما یؤت بہ، اس لیے کہ یہ اکثر اوقات یہی کام کرتا ہے اور یہاں پر لے کر آیا جاتا ہے۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹکسالی حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ایسے شخص سے متعلق کہ اس کے اوپر لعنت نہ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی شخص کا فعل کیا ہے کسی معاملے کے اندر، ہمیں فتوے کی زبان کے اندر اس کے لیے نہ تو بد دعا کرنی ہے، نہ اس کے اوپر کفر یا شرک کی قذف جو ہے وہ لگانی ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ آیات اور احادیث ترغیب کی زبان کے اندر، ترہیب کی زبان کے اندر، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش کا ذکر ہے، عافیت کا ذکر ہے، وہ اس کے سامنے پیش کی جائے، اور مذمت کی زبان کے اندر، زجر و توبیخ کی زبان کے اندر اس کے سامنے وہ احادیث پیش کی جائیں جو اس سے ممانعت کے متعلق ہیں اور اس کی تنبیہ سے متعلق ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جن لوگوں نے تخصیص کی ہوئی ہے کہ جناب فلاں آدمی بظاہر بالکل مشرک نظر آ رہا ہے تو لہذا اس کو جو ہے وہ مشرک کہہ دیا جائے، اور ایک شخص جو بظاہر جو ہے اس کا کوئی فعل جو ہے وہ کفریہ نظر آ رہا ہے تو اس کو کافر قرار دیا جائے۔ یہ قطعاً کوئی علمی رویہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسعود احمد رحمہ اللہ نے اس زمانے میں کہ جب ایک مخصوص فرقے کے لیے کافر 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 کے نعرے لگ رہے تھے، جب ایک پمفلٹ تصنیف کیا، تحریر کیا اور عقیدہ ختم نبوت سے متعلق لوگوں کو روشناس کرایا، تو اس میں واضح طور پر لکھا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے۔ یہی علمی رویہ ہے، علمی رویہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص واضح طور کے اوپر نظر آئے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مد مقابل کسی رسول ہونے کا یا نبی ہونے کا واضح طور پر اعلان کیا ہے، تو ہماری تمام کتابوں میں جو کئی ہزار صفحات کے اوپر مشتمل ہیں، اس میں اگر کسی شخص کی تکفیر کی گئی ہے، کسی شخص کو کافر قرار دیا گیا ہے، تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے کہ جسے لکھا گیا ہے کہ وہ کذاب تھا، دجال تھا، وہ کافر تھا۔ البتہ یہ اس لیے کیا گیا کہ اس نے اپنی کتاب تذکرہ کے اندر واضح طور پر اپنے آپ کو نبی لکھا ہے، اور روح المعانی کے اندر اس نے واضح طور پر اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل قرار دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو کلمہ گو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتا ہے، کسی شخص کو یہ جائز نہیں ہو مسلمین کے اندر، چاہے وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، چاہے وہ امیر ہو یا مامور ہو، کہ وہ کسی ایسی زبان کے اندر گفتگو کرے کہ جو فتوے کی زبان ہے۔ یہ جماعت المسلمین کے نظم و نسق اور اس کی پالیسی کے خلاف ہے، اس کی حکمت عملی کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم علیہ ثوب ابیض، آپ ایک سفید چادر اوڑے ہوئے سو رہے تھے۔ پھر میں دوبارہ حاضر ہوا، تب بھی آپ سو رہے تھے۔ پھر میں آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ فجلست الیہ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں آیا آپ بیدار ہو چکے تھے، آپ جاگ چکے تھے،
آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا جو بندہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے پھر اس پر اس کا انتقال ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ فَقُلْتُ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ الغرض 3 مرتبہ استفسار کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ وہ جواب دیا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے، تب بھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ وقال فی الرابعۃ علی رغم عنف ابی ذر، 4تھی مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ ابو ذر کی ناک پر خاک لگے، پھر ابو ذر باہر نکلے اور وہ برابر یہ کہتے جا رہے تھے کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک پر خاک لگے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ الغرض معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا طرز طریقہ رکھنا چاہیے، کیا رویہ رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا رویہ معاندانہ یا مخالفانہ ہے یا متعصبانہ ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کے متعصبانہ رویے سے وہ شخص کے جس کے اندر کفر کی بیماری ہے، جس کے اندر شرک کی بیماری ہے، وہ اس کو متعصب اور ہٹ درم تو بنا سکتی ہے لیکن کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اور آپ کو ایک پروفیشنل ڈاکٹر، ایک پروفیشنل، ایک ماہر طبیب کا کردار انجام دینا چاہیے اس شخص کے معاملے کے اندر کہ جب اس کے پاس کوئی ایسا مریض لے کر آیا جاتا ہے کہ جو کسی کینسر جیسے موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، اس شخص کو کہ جو ماہر طبیب ہے یا پروفیشنل ڈاکٹر ہے، اس کو مریض سے دشمنی نہیں ہوتی، اس کو اس مرض سے دشمنی ہوتی ہے کہ جو مرض اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت مشفقانہ انداز کے اندر اپنے مریض کو ٹریٹ کرتا ہے، اپنے مریض کو وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اسے کس طرح کا پرہیز کرنا چاہیے، کس طرح کی ادویات استعمال کرنی چاہیے، اور غرض یہ کہ وہ جو کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے مرض سے متعلق وہ اس کے لیے کرتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ مریض سے دشمنی نہیں رکھتا۔ لیکن افسوس ہے اس امت کے اوپر اور ان بظاہر مصلحین ملت کے اوپر کہ جو گزشتہ کئی صدیوں سے امت کو اس کام میں لگائے ہوئے ہیں کہ وہ امت کے لوگوں کی ہی تکفیر کر رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں۔ حیرت ہوگی کہ عرب کے بیابانوں سے جہاز اڑتے ہیں اور وہ بمباری کرتے ہیں یمن کے اوپر اور دوسرے ایسے ملکوں کے اوپر جہاں پر کلمہ گو رہ رہے ہیں۔ یہ معاندانہ روش جو ہے اس سے باز رہنا چاہیے۔ ہمارے جو علاقے جہاں پر اس طرح کی دہشت گردی رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس پورے معاملے کے اندر جس طرح سے کرب سے ہمیں گزرنا پڑا اور جن لوگوں نے، جن ریاستوں نے ان کا ساتھ دیا، ان لوگوں کا کہ جو اس سارے کھیل تماشے کے اندر موجود تھے، وہ مملکتیں تھیں جو بظاہر مسلمانوں کی ریاستیں ہیں، جو کلمہ پڑھنے والوں کی ریاستیں ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیا کہ جو در حقیقت مستشرق تھے اور جو اسلام دشمن عناصر تھے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کو کمزور کریں۔ رویہ اس قدر وطن پرستی اور متعصبانہ تھا کہ ایک اس شخص کو کہ جو لکھاری ہے اس کو بھی برداشت نہیں کیا گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ایمبیسی کے اندر ایک، اور اس کی لاش کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ جو کسی کافر یا کسی دشمن کی لاش کے ساتھ بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ عدم برداشت کا رویہ، یہ در حقیقت وہ تکفیری رویہ ہے، یہ در حقیقت وہ متعصبانہ رویہ ہے، یہ در حقیقت وطن پرستی کی کوکھ سے جنم لیا ہوا وہ رویہ ہے کہ جس کی ہم مذمت کرتے ہیں
اور یہی وجہ ہے کہ اس امت کے اندر انارکی موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ اس امت کا اتحاد پارا پارا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ ملت جو ہے وہ کئی حصوں اور کئی دھڑوں کے اندر منقسم ہو گئی ہے۔ جماعت المسلمین آپ کو رواداری، اخوت، بھائی چارے کی دعوت دیتی ہے۔ آئیے سنجیدگی سے سوچئے کہ آیا کہ یہ تکفیر کی جڑیں کہاں سے شروع ہوئی تھیں اور وہ کون لوگ ہیں جو آج اس سے بیزار ہیں۔ بہت مشہور ہے کہ تسبیح کے توڑنے میں کبھی جن کا ہاتھ تھا وہی رو رہے ہیں کہ دانے بکھر گئے۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی ابتدا کی تھی، جن لوگوں نے خلافت عثمانیہ کو نقصان پہنچایا تھا اور 1916 کے اندر ان کی تحریک کا آغاز ہوا تھا، لوگوں کے گلے کاٹے تھے، اور ان لوگوں کے گلے کاٹے تھے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، آج وہی لوگ تبلیغ کر رہے ہیں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، اور یہ اپنے نوجوانوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جماعت المسلمین کا پیغام اول دن سے یہ ہے کہ آپ متحمل مزاجی اختیار کیجئے، آپ اپنے رویوں کے اندر بردباری پیدا کیجئے، سنجیدگی پیدا کیجئے، اور ہر شخص کو اس کا وہ مقام دیجئے کہ جس کا وہ اہل ہے۔ کبھی بھی کسی بھی شخص کے لیے کوئی ایسا کام نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی تعصب جنم لے، یا کس کی وجہ سے کوئی جہالت جو ہے وہ پیدا ہو، یا آپس کے اندر ان لوگوں میں جو کلمہ گو ہوں کوئی معاندانہ روش قائم ہو۔ جو لوگ میرے اس وطن کے اندر رہتے ہیں، میں بالخصوص ان سے اور بالعموم پوری ملت سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ کافر کافر اور مشرک مشرک کے نعرے لگانا، یہ سلسلہ جو ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے اور یہ رک جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ کسی شخص نے یہ ارتکاب کس وجہ سے کیا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ آپ کو دوں گا۔ ایک شخص تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصہ بیان کیا، ان رجل یسرف علی نفسه فلما حضره الموت، ایک شخص بہت زیادہ اسراف کیا کرتا تھا، بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا۔ جب اس کو موت نے آ گھیرا، اس کی موت کا وقت آ پہنچا، قال لبنیہ، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹوں کو جمع کیا، اذا انا مت فاحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح، کہ جب میں مر جاؤں تو تم میری لاش کو جلا دینا اور اس کو چورا چورا کرنا، پھر اس کو جب تیز ہوا والا دن ہو اس میں اڑا دینا۔ فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، اللہ کی قسم اگر اللہ نے میرے پر قدرت پالی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جو اس نے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ فلما مات فعل به بذلك، جب وہ مر گیا اس کے ساتھ اسی طرح سے فعل به كذلك، اسی طرح سے کیا گیا۔ فامر اللہ الارض، اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا، فقال اجمعی ما فیک منه، تو زمین نے کہا جو کچھ بھی ہے جمع کرو۔ اللہ نے زمین سے کہا جو کچھ بھی تجھ میں ہے جمع کرو۔ ففعلت، زمین نے ایسا ہی کیا۔ فاذا هو قائم، وہ شخص کھڑا تھا سامنے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ شخص سامنے حاضر ہوا۔ فقال ما حملك ما صنعت، اللہ تعالی نے پوچھا اے بندے یہ بتا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ قال یا ربی خشیتک، اس نے جواب دیا اے میرے رب تیرے ڈر اور تیری خشیت کی وجہ سے میں نے ایسا کام کیا ہے۔ فغفر له، اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا۔ وقال غیرہ، اور ایک روایت میں ہے مخافتک یا رب، اے اللہ تیرے خوف تیری خشیت
اور تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا ہے۔ آپ اور میں بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ اس شخص نے واضح کفر کا ارتکاب کیا تھا، یعنی اللہ کی قدرت کے اندر شک کیا تھا اس نے، اور اس کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مجھے جمع کر لے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں بخشا اس کو؟ اس لیے کہ وہ نادان تھا، اسے معلوم نہیں تھا، محض اس کی جہالت اور اس کے کم علمی کی بنیاد کے اوپر اس نے یہ کام کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا۔ اللہ کے بندوں، ہم کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کے متعلق فیصلہ کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سینوں میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ کوئی کام انہوں نے جہالت کی بنیاد کے اوپر کیا ہے یا کوئی کام انہوں نے خطا کی بنیاد کے اوپر کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب وہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے، تم میں سے کوئی بھی، اور اس سے بھی بہت خوش ہوا کہ جو وہ شخص کہ جو ایک بیاباں میں تھا، ایک صحرا میں تھا، اس کی سواری کے اوپر اس کا کھانا پینا چیزیں موجود تھیں، علیہا طعامہ و شرابہ فآئس منہا فانتفلت منہ، وہ جو سواری تھی اس سے چھوٹ گئی اور وہ بہت زیادہ مایوس ہو گیا، فأتی شجرۃ فاستجع فی ظلھا، وہ ایک درخت کے پاس آیا اور اس نے اس کے سائے میں وہ لیٹ گیا، قد آئیس من راحلتہ، وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا تھا، فبینہ ہوا کذالک، وہ اسی حال میں تھا، اور جنگل بیابان صحرا کے اندر وہ جہاں کا نہ کوئی آدم نہ کوئی آدمزاد، ایک روایت میں ہے کہ وہ موت کا انتظار کر رہا تھا کہ اب تو شاید میں مر جاؤں گا، تو کیا دیکھتا ہے وہ، اذا ہوا بہا قائمۃ عنده فاخذ بختامها، کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے اور اس کی مہار اس کے ہاتھ کے اندر موجود ہے، تو وہ اس نے کہا، ثم قال من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس نے کہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اخطأ من شدت الفرح، خوشی کے وجہ سے اس سے غلط نکل گیا، اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس نے الٹ کر دیا اور اس کے بالکل اپوزٹ، بالکل مخالف الفاظ استعمال کیے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند آئی، اللہ مسکرایا اور اللہ نے کہا، اخطأ عبدی، میرے بندے سے خطا ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے بندوں ہمیشہ اس گنجائش کو رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوئی خطا ہو گئی ہو سکتا ہے کہ اسے معلوم نہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی مجبوری کے اندر ہو یا کسی مجبوری کی بنیاد کے اوپر اس نے یہ کام کر لیا ہو، لیکن کبھی بھی کسی بھی شخص کو کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، فتوے کی زبان کے اندر کافر اور مشرک نہ کہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی غلطی اور اس کا مداوع بہت مشکل ہے۔ الغرض یہ کہ اگر کسی بھی شخص سے کوئی بھی ایسا کام ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بارگاہ الہی کے اندر توبہ کرے۔ اللہ رب العالمین وہ ہے کہ جو توبہ کو قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، اور میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اپنے دل کے اندر یہ گنجائش رکھیے کہ اللہ رب العالمین ان کو جو
جس چیز کے اوپر اٹھائے گا اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو اس غلطی کی پاداش میں اتنی ہی سزا دے گا، اور اس کے بعد وہ اس کو اس چیز کے جو ذائقے اور اس کے لطف سے بہراور کرے گا کہ جو اس نے اس کے لیے تیار کی گئی ہے، کر کے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص مرے اور وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھے کہ لشکر کے توشے ختم ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے بار برداری کے بعض اونٹ ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کاش آپ لوگوں کے بچے ہوئے توشوں کو جمع کر کے اس پر اللہ سے دعا فرما دیتے تاکہ اس میں برکت ہو جاتی۔ آپ نے ایسا ہی کیا، جس کے پاس گیہوں تھا وہ گیہوں لے کر آیا، اور جس کے پاس کھجور تھا وہ کھجور لے کر آیا، جس کے پاس گٹھلیاں تھیں وہ گٹھلیاں ہی لے آیا۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ سن رہے ہیں، میں نے عرض کیا گٹھلی کا کیا کرتے تھے؟ تو راوی حدیث مجاہد نے کہا اس کو چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں برکت کی دعا کی، ان چیزوں میں خوب برکت ہو گئی، حتیٰ کہ تمام جماعت نے اپنے توشے دانوں کو بھر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، جو بندہ اللہ عز و جل سے ان دونوں باتوں میں بغیر شک کیے ملاقات کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اذهب بنعلی ہاتین، میری یہ دونوں جوتیاں لے جاؤ، فمن لقیت من وراء هذا الحائط، اور جو شخص بھی اس باغ کے باہر یقینی قلبی کے ساتھ یہ کہے یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ فبشرہ بالجنہ، کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے موقنا مستیقنا بها قلبہ، یعنی یقین کے ساتھ، مستیقن اپنے پورے اطمینان کے ساتھ، کہ اطمینان قلبی کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو ہمیں کبھی بھی فروگزاش نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ الا حرمہ اللہ علی النار، جو بھی بندہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
تو اللہ تعالی اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبرها، تو پوچھا، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس بات کی لوگوں کو اطلاع نہ کر دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر وہ اس چیز پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی اسی چیز کے اوپر اٹک جائیں گے کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اذن یتکلوا فاخبر بها معاذ عند موته تعصما، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتمان علم یا کتمان حق کے باعث گناہ سے بچنے کی وجہ سے اس حدیث کو انتقال سے کچھ پہلے بیان کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس کو بیان کرنے سے بعض لوگوں کو اگر یہ حکمت مانے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ گمراہ ہو جائیں، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے موت سے پہلے اس بات کو بیان کیا۔ لیکن یہ اصول ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہ اصول محض کچھ خاص گروہوں کے لیے نہیں ہیں، یہ اصول ہر اس شخص کے لیے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشهد احد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فيدخل النار او تطمعه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا یا دوزخ اسے نہیں کھائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت پیش کی جا سکتی ہے۔ اس کلمے کی حجت اس قدر بھاری ہے کہ یہ کلمہ، اس کی جڑیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، اس طیب اور پاکیزہ درخت کے مانند کہ جو کسی زمین کے اندر موجود ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہیں۔ حضرت مسیب فرماتے ہیں، کہتے ہیں لما حضرت ابا طالب الوفات، کہ جب ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ کو ان کے پاس موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمی، اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ۔ صحیح مسلم۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اللہ کے ہاں شہادت دوں گا، میں آپ کے لیے اللہ کے ہاں گواہ وہ بن جاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ جو لوگ بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اس بات کی گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فتوے کی زبان کے اندر تکفیر نہیں کی جا سکتی، انہیں کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی بھی شخص اس طرح کا کرے گا تو وہ یہ جان لے کہ وہ کس قدر قبیح فعل کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کسی فعل کی مذمت بیان کرنا، جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے تکفیر کی ہے ان کی تکفیر کرنا، جن چیزوں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر کی ہے ان کو، ان افعال کو بیان کرتے ہوئے تکفیر بیان کرنا یا ان کی مذمت کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام زجر و توبیخ کی بنیاد کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ لیکن کسی بھی فرد معین کی تکفیر کرنا یہ نہایت قبیح فعل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوُّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ
کہ جو شخص بھی کسی بھی شخص کے لیے یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے یا اس کو اللہ کا دشمن قرار دیتا ہے، تو اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو یہ چیز کہنے والے کے اوپر لوٹ آئے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، اذا قال الرجل لاخيه یا کافر فقد باء به احدهما، کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہے اے کافر، فقد باء به احدهما، تو یقیناً یہ کلمہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر لازم لوٹ آئے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء به احدهما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت میں ہے، اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدهما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی صحیح مسلم میں روایت ہے، ایما امرئ قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال او والا رجعت علیہ۔ تو جو شخص بھی اپنے بھائی کو کہے اے کافر، تو یقیناً ان دونوں میں سے کوئی ایک تو یقینی کافر ہے۔ اگر وہ شخص کافر نہیں ہے جس کو کہا جا رہا ہے، تو قول اس کی طرف لوٹ آئے گا کہ جو فتوے کی زبان میں کسی بھی شخص کو کافر قرار دے رہا ہے۔ الغرض یہ کہ جماعت المسلمین کی دعوت یہ ہے کہ وہ منزل من اللہ دین کہ جو دبیس پردوں کے اندر چھپا دیا گیا، کما حقہ اس کو اس کی اصل شکل کے اندر پیش کیا جائے۔ وہ تمام احادیث کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اللہ کی رحمتوں کی امید دلائی گئی ہے، انہیں عامت الناس کے سامنے روشناس کرایا جائے۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام احکامات کہ جن کے اندر بدعمالیوں کی مذمت ہے، ان کی قباحت بیان کی گئی ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ تو جو کہا گیا ہے، جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی بیان کیا جائے اور اسی پر اکتفا کیا جائے۔ متعصبانہ روش اختیار نہیں کی جانی چاہیے، اس لیے کہ فرقہ بندی تو در حقیقت وجود میں ہی اس وقت آتی ہے کہ جب تعصب کی اینکیں اپنی آنکھوں پر لگا لی جائے اور عصبیت کی پکار جائے۔ عصبیت سے مراد کیا ہے کہ اپنی قوم کی حمیت اور اس کی محبت کے اندر دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اگرچہ وہ صحیح بھی ہوں ان کو غلط جانا جائے، یا اس کسی بھی قوم کی یہ نفرت کی بنیاد کے اوپر یا دشمنی کی بنیاد کے اوپر ان کی صحیح بات کو بھی غلط قرار دے دیا جائے۔ تو اس روش اور اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھیے۔ ہمیشہ تمام تعلقات، تعصبات اور جانبداریوں کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے دین پر عمل کیجیے، اور یہی اتفاق اور اتحاد ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم اس دین کو جو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، دنیا کے چپے چپے میں اس کی اصل روح کے مطابق پھیلا سکیں گے۔ وہ تمام لوگ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آنا جماعت المسلمین کا نصب العین ہے، اور انشاءاللہ العزیز عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ تمام لوگ کہ جو کلمہ گو ہیں وہ سب کے سب ایک جھنڈے کے تحت جمع ہوں گے، اور یہ کام ہونا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو بغیر کسی جبر کے پہلے سے اس بات کا تعین کر لیں گے اور اس کا اہتمام کریں گے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت مجتمع ہو کر اپنی سمت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کریں، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اہل کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لے کر آ جائیں گے۔ غرض یہ کہ ایک وقت دوبارہ اس امت کو ایک ہونا ہے، وہ اتحاد اور اتفاق ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ جماعت المسلمین کے اراکین اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس چیز کو، اس کاز کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔
آئیے اس معاملے کے اندر ہماری معاونت کیجیے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کسی بھی ایسے سوال کا جواب کہ جو کسی بھی متعین شخص کا نام لے کر ہو یا کسی گروہ کا نام لے کر ہو، جماعت المسلمین کی پالیسی نہیں ہے کہ اشتعال انگیز سوالوں کے جوابات دیے جائیں. البتہ درس کے متعلق یا کسی علمی نقطے سے متعلق کسی بھی شخص کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ تحریری طور پر مرکز جماعت المسلمین کھوکھرا پار نمبر 2.5 کے ایڈریس کے اوپر ارسال کر سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.